بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے حجر اسود سے متعلق عرض کیا تھا، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حجر اسود سن 317 ہجری میں چوری بھی ہو چکا ہے، اور یہ تقریباً 22 سال تک چوروں کے پاس رہا، اور پھر وہاں سے کس طریقے سے حاصل کیا گیا اور اس کی پوری واردات اور پورا اس کا میں آپ کو تاریخ بتاؤں گا مکمل۔ اور اس کے بعد اس فرقے کے لوگوں نے پاکستان میں بھی جو ایک ملتان شہر کہلاتا ہے وہاں پر بھی قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہاں پر اس کا قلع قمع کس طریقے سے کیا گیا، اس کی ایک پوری تاریخ ہے، جو کہ 7 ذی الحج کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان قرامتی نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کیا تھا، اور وہاں سے حجر اسود کو چورا کر وہ لے گیا تھا۔ اس حوالے سے میں مکمل داستان آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور اچھی لگے تو میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، جتنا ممکن ہو سکے اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں، اور لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اگر آپ کو کمنٹ کرنے میں پریشانی ہوتی ہے تو کم از کم ایک لائک کا تو کمنٹ کر سکتے ہیں، انگوٹھا دبانے کی دیر ہوتی ہے، کم از کم یہی کر دیا کریں، تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت جو ہے وہ وصول ہو گئی۔ میرا کام یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ میں نوجوان نسل کو اور جو ایسے لوگ ہیں جن کو ہسٹری کا نہیں پتہ، تاریخ کا نہیں پتہ، میں ان تک اہم قسم کی معلومات پہنچاؤں۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ 7 ذی الحج سن 317 ہجری کو بحرین میں ایک حاکم تھا ابو طاہر سلیمان قرامتی۔ اس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر لیا، حملہ کر کے قبضہ کیا، اور خوف کا اس کے ظلم و ستم اور خوف کا یہ عالم تھا کہ اس سال تاریخ میں حج نہ ہو سکا۔ عرفات، میدان عرفات جو تھا وہ اسی طریقے سے خالی رہا۔ ابو طاہر سلمان قرامتی نے حجر اسود کو کعبۃ اللہ سے نکال لیا اور بحرین لے گیا۔ وہاں پر وہ 22 سال رہا۔ پھر بنو عباس کی جب حکومت آئی اور ان کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر قرامتی کے ساتھ مذاکرات کی، اور پھر فیصلہ ہوا کہ وہ 30,000 دینار دے کر اس حجر اسود کے پتھر کو واپس دے گا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حجر اسود جو ہے وہ اصلی دے گا یا نقلی دے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 نمبر دے دے پتھر وہ۔ اس کے لیے بڑے بڑے علماء کی کمیٹی بنائی گئی، اور اس میں سے پھر ایک شیخ تھے، محدث تھے بلکہ، شیخ عبداللہ، ان کی سربراہی میں ایک وفد بنا، اس کو بھجوایا گیا۔ وہاں پر جب وہ گئے تو انہوں نے پتھر، ان کا بڑے اعزاز و ایک خاص تقریب رکھی قرامتی نے، اور وہاں پر وہ پتھر واپس ہونے کی تقریب ہوئی۔ تو حضرت شیخ عبداللہ نے اس پتھر کو چیک کرنے کے لیے آگ بھی جلوائی اور پانی بھی رکھوایا۔ جب اس کا لایا ہوا پتھر پانی میں ڈالا تو وہ ڈوب گیا، اور آگ میں ڈالا تو وہ گرم ہو گیا، جس پر حضرت شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ یہ پتھر جو ہے نقلی ہے، مجھے اصلی پتھر چاہیے حجر اسود کا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، بہرحال اس نے پھر اصلی پتھر لا کے دیا۔ تو شیخ عبداللہ نے پھر وہ پتھر جو تھا پہلے آگ میں ڈالا تو وہ گرم نہیں ہوا، ٹھنڈے کا ٹھنڈا رہا، اور پھر اس کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوبا نہیں۔ تو
یہ واقعہ جو ہے علامہ سیوطی کی روایت میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ وفد کی جب آمد ہوئی پھر وہ پتھر جس طریقے سے وہ وصول کیا گیا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ جب حضرت شیخ عبداللہ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کو یہ کس طرح معلوم ہوا کہ یہ جو ہے اصلی اور نقلی کی پہچان ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت پہنچی ہے کہ حجر اسود کی یہ شان ہے، یہ خوبی ہے، یہ فضیلت ہے، اور یہ اس کا مرتبہ ہے کہ اس کو نہ تو آگ گرم کر سکتی ہے، یعنی آگ میں جتنا ڈال دیں بے شک وہ ٹھنڈا رہے گا، ہاتھ نہیں جلتا اس کو پکڑنے پر، اور اگر اس کو پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ ڈوبے گا نہیں۔ بہرحال جب اس کو واپس لایا جا رہا تھا تو جس اونٹ پر لادا گیا تو وہ اونٹ اس قدر تیز رفتاری سے چل رہا تھا کہ جس کے کوئی انتہا نہیں، کیونکہ وہ اپنے اصل مرکز کی طرف آ رہا تھا وہ پتھر، یہ اس کی شان تھی۔ جبکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب اس پتھر کو لے جایا جا رہا تھا تو کم از کم جس اونٹ پر اس پتھر کو لادا جاتا تھا تو وہاں پر 40 اونٹ اس طریقے سے ہلاک ہو گئے، 40 اونٹ مرے تھے اس وقت، اور کوئی زندہ نہ رہا۔ بہرحال وہ پتھر واپس ہوا۔ اب ہم آتے ہیں اس قرامتیہ فرقے کی تاریخ کی طرف۔ تو یہ جو اس کا ابو طاہر سلیمان قرامتی کا فرقہ تھا، وہ خود تو اذیتناک موت مر گیا ابو طاہر، لیکن اس کا فرقہ جو تھا قرامتی وہ زندہ رہا۔ اس کی آخری حکومت ملتان میں بنی جہاں قرامتیوں کی اکثریت تھی۔ یہ اتنے طاقتور بن چکے تھے کہ جس کو کوئی انتہا نہیں۔ ملتان میں رقص و سرود کی محفلیں ہوتی تھیں، شراب و شباب کے دور چلتے تھے، برہنگی عام تھی، کیونکہ قرامتیوں کے عقائد میں یہ چیز شامل تھی کہ جزا اور سزا کوئی چیز نہیں ہوتی، لہٰذا دنیا میں جتنی عیش کرنی ہے کر لو، اور یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ جزا اور سزا ہوگی۔ بہرحال پھر سلطان محمود غزنوی جو بادشاہ گزرا، اس نے ملتان پر حملہ کیا اور خود ایک سپاہی کی طرح اتنی جواں مردی سے لڑا کہ اس نے سینکڑوں قرامتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کیا، اور اس طریقے سے ملتان کو اس فرقے سے آزاد کرایا، اور یہ فرقہ وہیں پر فنا فی شیطان ہو گیا۔ اس نے جو بادشاہ تھا سلطان محمود غزنوی، اس نے اتنے قتل کیے کہ آپ اندازہ کریں کہ اس کے ہاتھ میں جو تلوار تھی اس میں خون جم گیا، اور خون جمنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ بھی اس تلوار سے چپک کے رہ گیا تھا۔ بالآخر لوگوں نے اس کے ہاتھ کو گرم پانی میں ڈالا، اور خون جب گرم ہو کر چھوٹا ہے تو اس کے بعد وہ تلوار اس کے ہاتھ سے علیحدہ ہوئی۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ ہماری تاریخ ہے۔ میرا کام ہے کہ نئی نسلوں تک تاریخ کو پہنچانا، اور آپ کے لیے محض اتنا سا کام ہے کہ آپ اس کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی بھی یہ کہانی پسند آئی ہوگی، جو کہ سچائی پر مبنی ہے، کوئی کتابی گفتگو نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایک کسی ڈائجسٹ کے حوالے سے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور تاریخی حقیقت ہے جس پر کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگوں نے کتابوں کو چھوڑ دیا ہے، اور بس اب ویڈیو اور اس سطح تک آ گئے ہیں، اور اس قسم کی بھی ویڈیو بھی اس ٹائپ کی کہ جو کہ کسی اور ٹائپ کی ہوتی ہیں۔ علمی گفتگو سننے کو ہم پسند نہیں کرتے۔ کوشش کریں کہ اپنی تاریخ کو زندہ رکھیں تو ہم زندہ رہیں گے۔ جو قومیں اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں، اپنے اسلاف کو یاد رکھتی ہیں، ان قوموں کا مستقبل کسی صورت تاریک نہیں ہوتا۔
بس میں آج اتنا ہی کہنا چاہوں گا. امید ہے کہ آپ اور ہم سب اپنے اسلاف اور تاریخ پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جزاکہم اللہ خیرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.